سبسکرائب کریں مدر ڈائری چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مدرز فیڈ میں ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننے اور نکلنے کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے، اور اس دودھ بننے اور نکل کے عمل میں رکاوٹ کی وجوہات کون سے عوامل بنتے ہیں اور مدد دینے والے عوامل کون سے ہوتے ہیں، ناکافی دودھ کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور دودھ پلانے کا عمل شروع کیسے کروایا جائے، اور بچہ اور ماں بچے کو درست طریقے سے اپنے بریسٹ کے ساتھ لگاتی بھی ہے یا نہیں لگاتی، اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح طریقے سے دودھ پی پا بھی رہا ہے یا نہیں پی رہا۔ اکثر مدرس کی مجھے ریکویسٹ آتی ہے کہ ماں جو ہے بچہ جو ہے وہ بار بار دودھ مانگتا ہے، کیا آپ صحیح طریقے سے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی سے ہماری آج کی ویڈیو ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کرنا اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھاتیوں میں دودھ بننے اور نکلنے کا عمل۔ بچہ جو ہی بریسٹ کو چوستا ہے، دودھ دینے والے غدودوں میں سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر خوراک میں بچہ دودھ لیتا ہے جو کہ بریسٹ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر بچہ بریسٹ کو زیادہ چوستا ہے تو چھاتیوں میں زیادہ دودھ بنے گا۔ اگر ایک ماں کے 2 بچے ہیں اور دونوں بریسٹ سے دودھ پیتے ہیں تو ان بچوں کے لیے ماں کی بریسٹ دونوں کے لیے دودھ بنائے گی۔ ماں کے لیے ضروری ہے دودھ بننے کے عمل کے لیے اپنی خوراک پر بھی توجہ دے۔ ماں اپنے بچے کو رات کے وقت خاص طور پر دودھ پلائے۔ دودھ بننے اور نکلنے کے عمل میں رکاوٹ کی وجوہات بننے والے عوامل یہ ہیں: سب سے پہلی پریشانی، دوسرا ذہنی دباؤ، تیسرا درد، چوتھا دودھ بننے کے عمل میں شکوک ہونا کہ ماں یہ سوچتی رہے کہ میرا دودھ اتنا آ بھی رہا ہے، بچے کا پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں۔ یہ سب رکاوٹیں ہیں دودھ بننے کے عمل میں۔ دودھ بننے اور نکلنے کے عمل میں مدد دینے والے عوامل یہ ہیں جس سے آپ کا دودھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے: بچے کے بارے میں پیار سے سوچنا، بچے کی آوازوں کو سننا، بچے کی جھلک دیکھنا، بچے کو چھونا، اعتماد سے اپنی گود میں لینا اور لگاتار دودھ پلانا۔ اگر آپ یہ سب کام کریں گی تو ہی آپ کا دودھ زیادہ سے زیادہ بنے گا۔ ناکافی دودھ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ عموماً ماں کو درست طریقے سے دودھ پلانے کی معلومات نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ ان چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، کیا بچے کی پوزیشن درست ہے؟ نمبر 2، کیا بچہ صحیح طریقے سے بریسٹ کے ساتھ لگا ہے؟ نمبر 3، کیا بچہ مؤثر طریقے سے دودھ چوس رہا ہے؟ سب سے پہلے دودھ پلانے کا عمل کیسے شروع کرایا جائے؟ پہلی، اپنے بچے کے ہونٹوں سے اپنا نپل چھوئیں۔ نمبر 2، انتظار کریں کہ یہاں تک بچہ اپنا منہ پورا کھول لے۔ نمبر 3، آپ ماں بچے کو فوراً اپنی بریسٹ پر لے آئے، اس طرح کہ بچے کا نچلا ہونٹ نیپل سے کافی نیچے ہو۔ بچہ چھاتی سے درست پوزیشن میں لگا ہے۔ بچے کا مطلب ہے، پوزیشن کا مطلب ہے کہ بچہ کس انداز سے ماں کی گود میں رکھا ہے۔ پوزیشن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بچہ چھاتی سے درست طریقے سے نہیں لگ سکے گا۔ درست پوزیشن کی 4 نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1، بچے کی گردن سیدھی ہے یا ذرا سی پیچھے کو جھکی ہوئی ہے، اور بچے کا کان، کندھا اور کوہلا ایک سیدھ میں ہے۔ نمبر 2، بچے کا جسم ماں کی طرف گھوما ہوا ہے۔ نمبر 3، بچے کا جسم ماں سے قریب ہے۔ نمبر 4، بچے کے پورے جسم کو سہارا مل رہا ہے۔ غلط پوزیشن کی چند نشانیاں یہ ہیں: بچے کی گردن مڑی ہوئی ہے یا آگے کو جھکی ہوئی ہے، بچے کا جسم ماں سے پرے گھوما ہوا ہے، بچے کا جسم ماں سے قریب نہیں ہے، یا صرف بچے کے سر اور گردن کو سہارا مل رہا ہے۔ اگر یہ سب پوزیشن ٹھیک نہیں ہوں گی تو بچہ مؤثر طریقے سے دودھ نہیں پی سکے گا۔ جیسے ہی بچہ اچھی طریقے سے دودھ نہیں پیے گا، ماں کا دودھ بھی ویسے ہی نہیں نکلے گا۔ اب کیا ماں اپنی چھاتی کو صحیح طریقے سے پکڑتی ہے؟ اس کی کیا صحیح طریقہ ہے؟ انگلیوں کو چھاتی کے نیچے اپنی پسلیوں پر رکھیں۔ شہادت کی انگلی سے چھاتی کو نیچے سے سہارا دیتے ہوئے انگوٹھے کو چھاتی کے اوپر رکھ لیں۔ ماں کی انگلیاں ہالے کے بہت قریب نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کینچی جیسا انداز اختیار کرنا چاہیے ایک ماں کو۔ یہ اگر آپ کا بچہ، آپ نے ہالے کے قریب سے چھاتیوں کو انگلی اور انگوٹھی سے پکڑ رکھا ہو،
انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان نپل کو دبانا اور نپل بچے کے منہ میں زبردستی ڈالنا، کینچی کی طرح سے چھاتیوں کو پکڑنا یعنی نپل کے اوپر شہادت کی انگلی اور نیچے بڑی انگلی سے چھاتی کو پکڑنا۔ اگر آپ نے ان طریقوں کے مطابق اپنی بریسٹ کو پکڑا ہوا ہے تو اس طریقے سے بھی بچہ صحیح طریقے سے دودھ نہیں پی پاتا۔ بچے کو چھاتی سے درست انداز میں لگانے کی 4 نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، بچے کی ٹھوڑی چھاتی سے چھو رہی ہے یا بہت قریب ہے، منہ اچھی طرح سے اور پورا کھلا ہوا ہے، بچے کا نچلا ہونٹ باہر کو مڑا ہوا ہے، بچے کا نپل کے گرد ہالہ بچے کے منہ میں چھپا ہوا ہے، ہالے کا زیادہ حصہ بچے کے اوپر والے ہونٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے اور کم حصہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے بچے کی صحیح طریقہ جس سے بچہ ماں کی بریسٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ غلط طریقہ، بچے کی ٹھوڑی چھاتی کو نہیں چھو رہی، منہ پوری طرح کھلا ہوا نہیں ہے اور ہونٹ آگے کو نکلے ہوئے ہیں، نچلا ہونٹ اندر کو مڑا ہوا ہے، ہالے کا زیادہ یا برابر حصہ منہ سے اوپر اور نیچے نظر آ رہا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نظر آئے تو سمجھ لیں بچہ درست انداز سے چھاتی سے لگا ہوا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر بچہ چھاتی کو درست انداز میں منہ میں نہیں لیتا تو اس سے نپل کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ صحیح طریقے سے چھاتی کو خالی نہ کر پائے جس سے چھاتی بھرنے کا مسئلہ ہو جائے گا، یا بچہ دودھ پی کر بھی غیر مطمئن رہے گا اور بار بار دودھ لینا چاہے گا یا بہت دیر تک دودھ پینا چاہے گا۔ بچے کو بہت کم دودھ ملنے سے اس کا وزن کم رہ جاتا ہے اور زیادہ دودھ نہ لینے کے سبب چھاتی میں دودھ کم ہو کر خشک ہو جاتا ہے۔ ان تمام مسئلوں کا حل یہ ہے کہ بچہ صحیح انداز سے چھاتی سے لگے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ مؤثر انداز سے دودھ چوسنے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور بچے کا دودھ پینے کا عمل غیر مؤثر ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ سے ریلیٹڈ ہماری آلریڈی ایک ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی میں بریسٹ فیڈنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو بناؤں گی۔ سب سے پہلے بات کیا ہے کہ میرے بہت زیادہ کمنٹ کرتی ہیں کہ بچہ صحیح طریقے سے دودھ نہیں پی رہا، بلکہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں اور بچے کو بہت زیادہ ماں کے ہی دودھ پہ رکھیں، کیونکہ ماں کے دودھ کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔